بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اور تصوف کے تعارف کے بیان میں تھی۔ خداوندہ منان کے لطف و کرم سے گزشتہ جلسے کے اندر عرفان نظری کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض ہوا کہ عرفان نظری کے بنیادی طور پر 4 رکن ہیں، 4 ارکان ہیں کہ جن چاروں ارکان پر انسان اگر توجہ کرے تو عرفان نظری کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ اگرچہ ان چاروں ارکان پر تفصیلی گفتگو کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ہم فی الحال اس مرحلے سے گزرتے ہیں اور آئندہ کے کچھ مباحث انشاءاللہ انہی 4 ارکان کو اور زیادہ واضح کریں گے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے آپ کے سامنے عرفان عملی اور عرفان نظری کے بارے میں کچھ تفصیلات خدمت میں پیش کی۔ ایک اور مسئلہ کہ جس کو ہم یہاں پر اجمالاً ذکر کرتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں تفصیلی طور پر گفتگو ہم فلسفہ اسلامی کے تعارف میں پیش کر چکے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عرفان نظری در حقیقت ہستی شناسی عرفانی ہے۔ قہراً آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، اس صورت میں عرفان نظری اور فلسفے میں کیا تفاوت ہے؟ کیونکہ جب ہم فلسفے کو اٹھاتے ہیں تو فلسفہ بھی حقیقت میں اس عالم اور اس عالم وجود کی ہستی شناسی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں فلسفہ بھی از سنخ معرفت ہے، جیسے کہ عرض کیا تھا کہ عرفان نظری بھی از قبیل معرفت ہے۔ دونوں کے اندر یہ معرفت والا عنصر ہے۔ نہ فقط یہ کہ دونوں کے اندر معرفت والا عنصر ہے، بلکہ دونوں اس عالم کے بارے میں ایک آئیڈیالوجی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس عالم کی تفسیر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس عالم کے حقائق کو ہمارے سامنے روشن کرتے ہیں۔ دونوں میں کیا تفاوت ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں دونوں از قبیل معرفت بھی ہیں، اور اسی طریقے سے نہ فقط یہ کہ دونوں از قبیل معرفت ہیں بلکہ عالم کی ہستی شناسی کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ان دونوں کے اندر ایک اشتراک ہے۔ اچھا، آ جائیں اور دیکھیں کہ عرفان نظری اور فلسفے کے اندر تفاوت کیا ہے، فرق کیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے گزشتہ مباحث سے کسی حد تک روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نقطہ جس نقطے میں یہ دونوں آپس میں شریک ہیں، اگر دقت کے ساتھ دیکھا جائے اور غور کیا جائے، انہی دونوں نکات کے اندر فرق بھی ہے۔ یعنی وہ نقطہ کہ جو دونوں کے مابین مابہل اشتراک ہے، جس نقطے میں دونوں مشترک ہیں، یعنی معرفت اور یعنی ہستی شناسی، اسی نقطے کے اندر ایک دوسرے سے جدا بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، کیسے جدا ہوتے؟ اس طریقے سے فلسفے کا جو اصل اور جوہر ہے، وہ فلسفے کا اصل جوہر یہ ہے کہ وہاں پر معرفت ہے، لیکن معرفت حصولی ہے، معرفت ذہنی ہے۔ یعنی فلسفے کا کام روش عقلی کے ساتھ ہے،
اصلاً ہم اسی وقت فلسفے کو فلسفہ کہتے ہیں جب اس علم کے اندر عقلانیت اور روش عقلی کو مد نظر رکھا جائے، اور یہی وہ اہم عنصر ہے جو فلسفے کو کلام سے بھی جدا کرتا ہے، کیونکہ کلام کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو معمولاً کلام کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عقائد دینیہ کا دفاع کرتا ہے۔ اب عقائد دینیہ کے دفاع کے اندر اس کو جو بھی روش ملے، چاہے وہ عقلی روش ہو، عقلی روش میں بھی استدلالی یعنی قیاسی روش ہو، استقرائی روش ہو، تمثیلی روش ہو، یا حتیٰ کہ نقلی روش ہو، متکلم کا کام یہ ہے کہ اپنے عقائد کا دفاع کرے۔ یہ کلام کے اندر ہم بنیادی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ کلام اسلامی کے تعارف میں اس نقطے کو ہم نے الحمدللہ بہت ہی طول و تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ متکلم کا کام یہ ہوتا ہے، پہلے ایک عقیدہ بناتا ہے، پھر اس عقیدے بنانے کے بعد اس کی تمام کوشش اسی نقطے میں لگی رہتی ہے کہ میں نے کسی بھی طریقے سے اپنے ان اعتقادات کا دفاع کرنا ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، لہٰذا ان کے لیے اہم یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے۔ اب روش کوئی بھی ہو، عقلی روش ہو، نقلی روش ہو، کسی بھی روش کے ساتھ وہ آتا ہے اور اپنے عقیدے کا دفاع کرتا ہے۔ عقلی روش میں بھی برہانی روش ہو، جدلی روش ہو، ظنی روش ہو، کوئی بھی روش ہو، اس روش سے آ کر اس نے اپنی بات کو بس ثابت کرنا ہے۔ یہ کلام کے اندر معمولاً ایسے ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو کلام کا حسن کہیں یا کلام کا نقص کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ کلام میں متکلم تمام کوشش یہی کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں فلسفی دو اعتبار سے فرق کرتا ہے۔ متکلم سے فلسفی جدا ہوتا ہے دو اعتبارات سے۔ پہلی بات یہ کہ فلسفی پہلے سے عقیدہ بنا کر نہیں بیٹھتا، جیسے کہ متکلم ایسے ہوتا ہے۔ متکلم پہلے سے ہی اپنا ایک عقیدہ بنا لیتا ہے، پھر اس نے ہر صورت میں اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے۔ فلسفی ایسے نہیں کرتا۔ فلسفی کا کام یہ نہیں ہے کہ پہلے سے عقیدہ بنائے اور پھر اس عقیدے یعنی بنائے ہوئے عقیدے کا بیٹھ کر دفاع کرے، نہ، فلسفی آزاد ہے، فلسفی حر ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ میں اپنے فلسفیانہ عمل کے ذریعے سے دیکھوں گا کون سی چیز ثابت ہوتی ہے، جو چیز ثابت ہوتی ہے میں اس کو اپنا نظریہ بناؤں گا، میں اس کو اپنا عقیدہ بناؤں گا۔ لیکن اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی تو پھر میں اس کو اپنا عقیدہ نہیں بناؤں گا، نظریہ نہیں بناؤں گا۔ یہ متکلم میں اور فلسفی میں تفاوت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فلسفی پابند ہے کہ اپنے مباحث کو برہانی اور عقلی روش کے ذریعے سے اس بات کرے۔ حد عقل جو رائج فلسفہ تھا پہلے، یعنی فلسفہ مشاء، کہ میں نے عرض کیا کہ ان مباحث کی میں تفصیلات کلام اور فلسفے کے تعارف میں پیش کر چکا ہوں، لہذا میں یہاں پر زیادہ نہیں رکتا کیونکہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ ان مباحث کو ذکر کیا ہے، لہذا یہاں پر فقط اشارتاً ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ فلسفی کا کام یہ ہے کہ وہ عقلی روش کے ساتھ وارد ہوتا ہے، یہ فلسفے کے اندر ہے۔ اچھا، ان دونوں کے مقابلے میں آتا ہے عارف۔ عارف کا کام فقط اور فقط معرفت حصولی اور ذہنی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اپنے بعض مباحث میں، بلکہ اس بعض کے آغاز میں بھی کسی حد تک اشارہ کیا تھا کہ معرفت یا معرفت عقلی حصولی ہے یا معرفت حضوری شہودی ہے۔ عارف اور فلسفی کے اندر ایک بنیادی تفاوت یہ ہے کہ عارف معرفت حضوری شہودی کے پیچھے ہوتا ہے، جبکہ فلسفی معرفت حصولی ذہنی اور عقلی کے پیچھے ہوتا ہے۔ بس دونوں از سنخ معرفت ہیں، دونوں معرفت کے قبیل سے ہیں۔ فلسفے میں بھی معرفت ہے، عرفان کے اندر بھی معرفت ہے، لیکن این کو جا و اون کو جا۔ وہ بقول ایک شاعر کے کہ خال مہرویان سیاہ
کہ شعر ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ جو مہرویان ہیں، جو محبوب ہیں، ان کا جو خال ہے وہ بھی سیاہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو کالی مرچ ہے وہ بھی سیاہ ہے، اما این کجا و اون کجا، یہ کہاں وہ کہاں، دونوں میں فرق ہے۔ بہرحال یہ عرفان اور فلسفے کے اندر خال مہرویان سیاہ و دانۂ فلفل سیاہ، ہر دو جان سوزند، اما این کجا و اون کجا، دونوں جلاتے ہیں، لیکن یہ کہاں وہ کہاں، یہ کہاں وہ کہاں۔ تو ایسے ہی ہے، فلسفے میں بھی معرفت ہے، وہاں پر بھی معرفت ہے، لیکن یہ معرفت کہاں وہ معرفت کہاں۔ فلسفی معرفت علم حصولی کے دائرے میں گھومتی ہے، علم ذہنی کے دائرے میں گھومتی ہے، علم عقلی کے دائرے میں گھومتی ہے، لیکن معرفت عرفانی شہود کے گرد گھومتی ہے۔ فلسفے کے اندر انسان مسائل کو جانتا ہے، عرفان کے اندر مسائل کو پا لیتا ہے۔ فلسفے کے اندر حصول علمی ہے، لیکن عرفان کے اندر حضور عملی ہے، شہود ہے، وہاں جاننا ہے، یہاں پا لینا ہے، وہاں عالم بننا ہے، دانشور بننا ہے فلسفے میں، یہاں پر عارف بننا ہے، دل سوختہ بننا ہے، اس وادی کو چکھنا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں، معروف ہے کہ ابو علی سینا کہ ہماری تاریخ فلسفہ کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، کہتے ہیں کہ ان کی جب ملاقات ہوئی ایک عارف سے، مشہور عارف ابو سعید ابو الخیر، اس کے ساتھ ابو علی سینا کی ملاقات ہوتی ہے۔ ایک طرف سے عارف، ایک طرف سے فلسفی، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی۔ بعد میں جب دونوں اپنے شاگردوں کے پاس گئے تو ابو علی سینا کے شاگردوں نے ابو علی سینا سے پوچھا کہ آپ نے اس عارف کو کیسے پایا؟ تو ابو علی سینا نے جواب دیا، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ عارف ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ جب اس عارف سے پوچھا گیا، یعنی ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابو علی سینا کو کیسا پایا، تو اس عارف نے کہا کہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ قصہ جو معروف ہے اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ فلسفہ جانکاری کے گرد گھومتا ہے، لیکن عرفان کشف و شہود کے پیچھے ہوتا ہے۔ دونوں کی معرفتوں میں بہت زیادہ تفاوت ہے۔ البتہ کسی مناسبت سے ایک اور ملاقات بھی ذکر کروں گا کہ تاریخ اسلام میں ایک اور فلسفی اور عارف کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتوحات کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ وہ شیخ اکبر کی، محی الدین ابن عربی کی، وہاں کے مشہور فلسفی جو اندلس کے مغربی سرزمین کے مشہور فلسفی تھے، ابن رشد، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ وہاں پر بھی ایک عارف اور ایک فلسفی کی ملاقات ہے۔ وہاں پر بھی بہت دلچسپ مکالمہ تھا، کہ بہت ہی خوبصورت مکالمہ تھا، البتہ کچھ مکالمہ تھا، کچھ اشارہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابن رشد نے ابن عربی کو کہا، اشارہ کیا، ہاں، تو ابن عربی کہتے ہیں ہاں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نا، فقط اشاروں میں بات ہوئی۔ بعد میں جب اس رمز کو کھولا گیا تو پتہ چلا کہ ابن عربی کو ابن رشد نے کیا کہا۔ پہلے مرحلے میں کہا، جب اشارہ کیا تو ابن عربی نے کہا کہ جی بالکل ہاں، یعنی ابن رشد نے کہا جو میرا نظام ہے، جس کو میں بیان کر رہا ہوں، آیا تم اس کو جانتے ہو؟ آیا وہ حقیقت ہے؟
تو ابن عربی کہتے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ابن رشد خوش ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں ابن عربی نا، ابن رشد مرجھا جاتے ہیں، پشمردہ ہو جاتے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ ابن عربی نہ کر کے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جن سارے حقائق کو میں جانتا ہوں ان کو تو نہیں جانتا. ٹھیک ہے تم عقلی اعتبار سے اپنے لحاظ سے ایک نظام کو بیان کر رہے ہو، ایک نظام کی توضیح دے رہے ہو، تفسیر دے رہے ہو، لیکن وہ ایک حد تک تم بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے، کسی حد تک عقلی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے تمہارے بیانات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر ایک حد تک، لیکن سارے حقائق تو یہ نہیں ہے. تمام حقائق کو تو اس طریقے سے بیان نہیں کیا جاتا، تمام حقائق کا طریقہ تو یہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے اور عرفان کے اندر بنیادی تفاوت اسی معرفت حصولی کا اور معرفت شہودی کا ہے. اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو ایسے بھی بیان کر سکتے ہیں. معمولاً عام طور پر یقین کے 3 مراتب کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. معمولاً یقین کے یہ 3 مراتب ذکر کرتے ہیں. مثلاً ایک مرتبہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر آگ ہے. یہ ایک طریقے کا ادراک ہے. آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر آگ ہے، جل رہی ہے. آگ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، آگ کے اثر کے ذریعے سے جو اس کا دھواں ہے یا آگ کی تپش کی وجہ سے، دور آپ بیٹھے، آگ آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے آثار کے ذریعے سے آپ آگ کا پتہ لگاتے ہیں. خوب اس کو کہتے ہیں علم الیقین. دوسری مرتبہ آپ سامنے کھڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، کہ یہ عین الیقین ہے. اور تیسری مرتبہ آپ ایسے ایک کوئلہ اٹھائیں، خود اس کوئلے کو آگ کے اندر جھونک دیں، کچھ دیر کے بعد وہ خود کوئلہ آگ بن کر آپ کے سامنے جلتا ہوا نظر آتا ہے. خوب یہ حق الیقین ہے. تو فلسفی علم الیقین کے مرحلے پر ہوتا ہے. فلسفی بیچارہ آثار کے ذریعے سے، علم حصولی کے ذریعے سے، علم برہانی کے ذریعے سے، علم عقلی کے ذریعے سے ان حقائق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ عارف کم از کم معرفت کے باب میں عین الیقین کا قائل ہے کہ اس حقیقت کا مشاہدہ کرو. بلکہ جب عارف واصل بن جاتا ہے تو حق الیقین کے درجے پر پہنچتا ہے. کہ بہرحال ان اصطلاحات کی وضاحت تو آہستہ آہستہ آگے بھی آئے گی. تو یہ بنیادی تفاوت ہے اصل معرفت کے اندر. اصل معرفت جو فلسفے میں اور عرفان میں بیان ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے. اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت کر دوں تاکہ بات مجمل نہ رہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ درست عرفان نظری، پہلے بھی میں نے عرض کیا، عرفان نظری کی بنیاد کشف و شہود ہے. وہ معرفت کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. عرفان نظری کی اصل بنیاد یہ ہے. لیکن چوتھا جو رکن میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک عارف ایک مرحلے میں آ کر اپنے ان مشہودات کو جب ایک علم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے تو علم عرفان نظری علم حصولی کی شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے. دقت کیجئے گا، یہاں سے ایک عام نقطے کی وضاحت کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عرفان تو فقط کشف و شہود سے حاصل ہوتا ہے. خب جب عرفان کشف و شہود کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو یہ بحث و مباحثہ کیا ہے، یہ باتیں کیا ہیں، یہ اتنے عرصے سے جو ہم آپ کے سامنے اتنی گفتگو کر رہے ہیں، اتنے مفاہیم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ چھوڑیں ان باتوں کو، جائیں جا کر کشف و شہود کے ذریعے سے آپ عرفان کو حاصل کریں. باقی یہ گفتگو کیا کر رہے ہیں، یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، یہ بیان کیا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ اشتباہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے میں عرض کروں گا، ایک ہے عرفان نظری اور ایک ہے علم عرفان نظری. علم عرفان نظری اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. علم عرفان نظری معرفت حصولی میں بیان ہو سکتا ہے،
جیسا کہ علم عرفان نظری ہے بھی ایسے ہی. یہ جو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کے سامنے مطالب کو بیان کر رہے ہیں، ان مفاہیم کو بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے علم عرفان نظری کی باتیں کر رہے ہیں. علم عرفان نظری گفتگو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، علم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، قلم بند ہوتا ہے. علم عرفان نظری کا بذات خود اپنا ایک موضوع ہے، اس کے مسائل ہیں، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، ایک باقاعدہ علم کی شکل میں ہے. خب جیسے ہی آپ اس کو ایک علم کی شکل میں لے کر آتے ہیں تو یہاں پر بھی معرفت حصولی بنتی ہے. خوب یہ عام نقطہ ہے. ان دونوں کے اندر بہت سارے لوگ خلط کرتے ہیں. جب ان کے سامنے عرفان نظری کے علم کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑیں باتیں، آپ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں. خب عرفان نظری تو فقط کشف و شہود کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ان کو جواب عرض کریں گے کہ درست ہے، عرفان نظری کشف و شہود کے ذریعے سے ملتا ہے، لیکن علم عرفان نظری علم حصولی کی شکل میں آتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ایک علم عرفان نظری کا ماہر ہو لیکن بذات خود کشف و شہود سے عاری ہو، اس کے پاس کشف و شہود نہ ہو، لیکن علم عرفان نظری کا محقق ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس کو عارف نہیں کہیں گے، وہ عرفان نظری کا عارف نہیں ہے بلکہ وہ عرفان نظری کا عالم ہے. یہ دونوں نقطے ہیں، ان نکات کو اچھے طریقے سے سمجھیں. پس پہلا نقطہ جو فلسفے اور عرفان نظری کے اندر ہے وہ یہ کہ دونوں کی معرفت کے اندر تفاوت ہے. اچھا، دوسرا نقطہ جو محتوا اور مضمون ہے، مطلب ہے، فلسفہ بھی ہستی شناسی کو ذکر کرتا ہے، عرفان بھی ہستی شناسی کو ذکر کرتا ہے، لیکن دونوں کی ہستی شناسی میں بہت زیادہ تفاوت ہے، بہت زیادہ تفاوت ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے اور ہستی شناسی عرفانی کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہاں پر بیان کریں گے کہ ہستی شناسی عرفان کی بنیاد وحدت شخصی پر ہے. وحدت شخصی کہ عرفا کہتے ہیں یہی وحدت قرآنی، یہی توحید قرآنی ہے. وحدت شخصی، توحید شخصی کہ توحید قرآنی یہی ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل ہوگی. جبکہ اس کے مقابلے میں ایک فلسفی اس وحدت شخصی اور توحید شخصی کا قائل نہیں ہے. فلسفے کے اندر آخری ترین تحقیقات جو ملا صدرہ کی تحقیقات ہے، زیادہ سے زیادہ نظام تشکیکی خاصی کو ذکر کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میں یہ اصطلاح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. یا وہ افراد جو فلسفہ صدرائی کو پڑھ چکے ہیں ان کے لیے مطلب روشن ہے. فلسفے کے اندر آخری ترین کوشش نظام تشکیک خاصی ہے، لیکن عرفان کے اندر جو نظام بیان ہوتا ہے اس کے اندر نظام تشکیکی خاصی نہیں ہے، بلکہ خاص الخاصی ہے، بلکہ اخص الخواص ہے، کہ انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. کہ پس نظام کے اندر بھی تفاوت ہے، نہ فقط یہ کہ معرفت کے اندر تفاوت ہے، اصل نظام کے اندر بھی تفاوت ہے. کہ عرفان وحدت شخصیہ کی بنا پر چلتا ہے، جبکہ فلسفہ ایسے نہیں ہے، وحدت شخصیہ کی بنیاد پر نہیں چلتا. دوسرے لفظوں میں اگر جملہ عرض کرنا چاہوں اور تفصیلات آئندہ عرض کروں گا، فلسفے کے اندر وجود فقط ذات حق کے اندر منحصر ہے، موجود کائنات کے اندر عرفان کی زبان میں فقط خدا ہے. البتہ یہ جملہ سخت ہے، اس کی تفسیر ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ تمام کائنات موہوم ہے، نہ، پوری کائنات مظہر ہے، پوری کائنات جلوہ ہے، پوری کائنات آیت ہے. کہ بہرحال اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی جب نظام تجلی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس وحدت شخصی کو ذکر کریں گے تو وہاں پر ان نکات کی توضیحات عرض کریں گے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کریں، انشاءاللہ آگے یہ گفتگو آئے گی. لیکن فلسفے میں ایسے نہیں ہے. فلسفہ کہتا ہے نا، موجود یا اما واجب او ممکنون،
موجود دو ہیں، یا واجب ہے یا ممکن ہے، لیکن عرفان کہتا ہے نا، موجود فقط ایک ہے، موجود فقط وجود بالذات، فقط اور فقط منحصر ہے ذات پروردگار عالم میں۔ وہ مشہور لبید کا شعر کہ الا وکل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ یہ شعر اسی نقطے کی جانب اشارہ ہے۔ اچھا، یہ دوسرا تفاوت ہو گیا۔ آ جائے ایک تیسرا تفاوت۔ وہ تیسرا تفاوت روش کے اندر ہے، فلسفے کے اندر، جیسا کہ عرض کیا کہ روش فقط روش عقلی ہے، یعنی وہاں پر طریقہ برہانی ہے، لیکن عرفان، حتیٰ علم عرفان نظری میں بھی جہاں پر معرفت حصولی ہوتی ہے، وہاں پر بھی معمولاً جو روش اساس بنیاد ہے وہ روش شہودی ہے۔ وہ جو حضوری طریقے سے وجدان کرتا ہے، اسی کی بنا پر عرفان نظری کی بنیاد ہے۔ حتیٰ اگر عالم بھی ہے نا، اگر خود کشف و شہود نہیں رکھتا تو دوسروں کے کشف و شہود پر بنیاد رکھتے ہوئے اس علم عرفان نظری کو آگے بڑھاتا ہے۔ البتہ یہاں پر وقت بھی ختم ہوا، لیکن بریکٹ کے اندر میں کوشش کروں گا کہ ایک نقطے کی جانب بالکل مختصر اشارہ کروں، کیونکہ آئندہ مباحث میں ایک بحث ہماری ہے عقل و دل کے عنوان سے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بحث ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر رکیں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ عقل و دل، ہمارے جو ادبی عرفان کے اندر آپ دیکھیں، یہ عقل و دل کا جھگڑا، یہ کشمکش، یہ بہت پرانی ہے۔ عرفان ادبی کے اندر ادبا نے، شعراء نے اس کو خوب بیان کیا ہے، عقل و دل کے بارے میں۔ انشاءاللہ یہ جھگڑا آگے آئے گا اور اس کو بیان کریں گے، عرض کریں گے کہ بالآخر عقل و دل یعنی کیا۔ یہاں تک کہ مباحث کے اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں عقل یعنی فلسفی، دل یعنی عارف، عقل یعنی معرفت حصولی، دل یعنی معرفت شہودی۔ یہ جو ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑا رہتا ہے عقل و دل کا، عقل و دل کا نزاع رہتا ہے، عقل و دل یعنی یہ ایک طرف معرفت حصولی ہے، دوسری طرف معرفت حضوری ہے، یہ عقل و دل کا ہے جھگڑا۔ یہ وہ مشہور جو علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، اگر درست میرے ذہن میں ہو، کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ابھی، اگر درست میں نے شعر پڑھا ہو۔ یہ جو عقل و عشق یا عقل و دل، ہمارے عقل و عشق کا بھی عنوان دیتے ہیں، یہ وہی عارف اور فلسفی کا جھگڑا ہے۔ عقل ریپریزنٹ کرتا ہے فلسفی کو، دل، عشق یہ نمائندگی کرتا ہے عارف کی، عرفان کی۔ کہ بہرحال بعض لوگ علامہ اقبال کے اس شعر کا صحیح طریقے سے ترجمہ نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے، اس پر تنقید کرتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ خوبصورت تصور، خوبصورت بیان اس شعر کے اندر علامہ اقبال ذکر کرتے ہیں۔ کہ بہرحال علامہ اقبال پر تو اقبالیات پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال کہ جو خود مولانا سے بہت زیادہ متاثر ہیں، مولانا کے سفرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا کے دسترخوان سے بیٹھے ہیں، وہاں سے معنوی غذا کو ارتزاق کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے ایک بیدار مسلمان ہے، اس بیدار مسلمان ہونے کے اعتبار سے امت مسلمہ کی حالت زار کو دیکھ کر ان کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ بہرحال یہ دو جنبے ہیں علامہ اقبال کے، کہ ان دونوں جنبوں کو، بنیادوں کو بنیاد بنا کر اگر اقبال کو سمجھنا چاہیں تو اقبال خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، وگرنہ علامہ اقبال فقط الفاظ کے معانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اقبال کے لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھے۔ خوب بہرحال کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں
کہ علامہ اقبال کے جو خودی کی باتیں ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو کاٹ جھانٹ کر لب لباب اور خلاصہ پیش کیا جائے تو خودی یعنی وہی یہ والا عنصر، عشق والا عنصر، شہودی معرفت والا عنصر، حضوری معرفت والا عنصر، اس عنصر پر بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں علامہ اقبال، اس معرفت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، جیسا کہ مولانا روم مثنوی کے اندر اسی جنبے کو پیش کرتے ہیں۔ اقبال اپنے ہنر کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے اس معرفت کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ یہ معرفت باہر سے نہیں آتی، یہ معرفت اندر سے پھوٹتی ہے۔ بقول امام غزالی کے کہ احیاء العلوم میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں معرفت کے دو سرچشمے ہیں، ایک جگہ پر حوض بناتے ہیں، باقاعدہ آپ زمین کو کھودتے ہیں، حوض بناتے ہیں، کرتے ہیں، پھر باہر سے پانی لا کر اس حوض کے اندر ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ نہ ایسے نہیں ہے، ایک جگہ پر کنواں موجود ہے لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی آ گئی ہے، بہت زیادہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں، آپ اس مٹی کو اٹھاتے ہیں، ان بہت ساری چیزوں کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ کنواں جب صاف ہو جاتا ہے تو خود کنویں کے اندر سے پھوٹ کے پانی چشمے کا، اس کنویں کا خود اس کے اندر سے پھوٹ کے باہر نکلتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ معرفت کے یہ دو طریقے ہیں، ایک مرتبہ معرفت آپ باہر سے لے کر آتے ہیں، عام طور پر فلسفہ ہو، کلام ہو، دوسرے علوم ہو، جس طریقے کے ہو، آپ اپنے قلب کے کنویں کو کنواں نہیں بناتے، حوض بناتے ہیں اور باہر سے معرفت کا پانی اس کے اندر انڈیلتے جاتے ہیں۔ ایک معرفت کا یہ طریقہ ہے۔ دوسری مرتبہ ایسے نہ، اپنے قلب کے کنویں کی صفائی کرتے ہیں، آپ اس پر جتنے حجابات چڑھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جتنی مٹی پڑی ہے، اس سارے حجابات کو، ان ساری مٹیوں کو صاف کرتے ہیں کہ بہرحال عرفان کے اندر اس کو تخلیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، صاف کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے تو خود اس کے اندر سے پھوٹ کے معرفت باہر نکلتی ہے۔ اب معرفت باہر سے نہیں آئے، خود اس کے قلب سے جوش مار کے نکلتی ہے باہر۔ اب یہ معرفت شہودی، عارف اس کے پیچھے ہے، عارف اس معرفت کو چاہتا ہے جو خود آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے، کہ ظاہراً علامہ اقبال بھی اس پر زور دے رہے ہیں، یہ تمہاری خودی ہے، اس خودی کو پہچانو اس خودی کو، خود اپنے آپ کو صاف کرو، اندر سے یہ علم پھوٹنا چاہیے۔ کہ بہرحال اس کا ریشہ اور بنیاد آیات اور روایات میں بھی اس کی جانب خوب اشارہ کیا گیا ہے۔ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، جو بندہ 40 دن مسلسل پروردگار عالم کے لیے اخلاص پیدا کرے، یعنی وہی اخلاص در حقیقت صاف کرنا ہے، اپنے قلب کو صاف کرنا ہے، اخلاص وہی صاف کرنا ہے، جاروب کرے، صفائی کرے، مٹی کو اٹھائے، گناہوں کی مٹی کو اٹھائے، گناہوں کے حجابات کو اٹھائے، صاف کرے۔ 40 دنوں کے بعد جرت ینابع الحکمہ علی قلبہ من لسانہ، اس کے قلب سے ایک ایسا چشمہ پھوٹے گا جو اس کی زبان پر جریان پیدا کرے گا۔ خوب، یہاں پر ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ بعض مباحث آئندہ جلسے میں عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔